محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت دوسرے نالوں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے، ہر اعتبار کے نال اس نال تعاون کرے، اور اگر اسی اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لئیے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ چیز دن بدن ختم ہوتی جا رہی۔ خون اس قدر انسان کا سفید ہو گیا کہ حقیقی بھائی اپنے حقیقی بھائی کا دشمن بن گیا، دوست اپنے دوست کے نال، ہمسایہ اپنے ہمسائے کے نال دشمنی کر رہے، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خائی کرنا، اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے۔ حدیث جبریل کے اندر جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مختلف سوال کیتے کہ اسلام کے سیدھا نام ہے، ایمان کے سیدھا نام ہے، احسان کے سیدھا نام ہے۔ اور میرے بھائیوں، خیر خائی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ خیر خائی کے اندر اسلام بھی شامل ہے، ایمان بھی شامل ہے اور احسان بھی شامل ہے۔ آدمی کی نماز انسان کو اس درجے تک نہیں پہنچا سکتی، اس کا روزہ اس مقام اور فضیلت نہیں پہنچا سکتا جس مرتبے اور مقام پہ انسان کو خیر خائی پہنچا سکتی۔ اور اس بات سے میں پڑھیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو بعد امت کے اندر جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ حاصل ہوا ہے، انہوں نے نماز اور روزے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوا۔ نماز سے روزہ اللہ کی توفیق دے نال کوئی ایسا صحابی یا صحابیہ نہیں جو نماز اور روزے کے اندر پیچھے رہتے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے اندر جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ نصیب ہوا ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ نال حاصل ہوا ہے کہ وہ اللہ کے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو بعد سب تو زیادہ محبت کرنے والے، اور دوسری چیز امت کے اندر رسول تو بعد سب تو زیادہ اس امت کے اندر کوئی خیر خواہ اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بات سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور بالخصوص میری ماں، میری بہنوں، خیر خائی اپنے مسلمان بھائی کے نال یہ بہت ضروری ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کے نال نفاق رکھنا، اس کے نال دشمنی رکھنا، اس کے نال عداوت رکھنا اسلام میں سیدھا پیغام نہیں دیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو منع فرمایا ہے۔ آدمی کی زبان کے اندر بھی خیر خائی ہوئے، اس کے عمل کے اندر بھی خیر خائی ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمیدہ مطالعہ کرو،
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر ایک آدمی کا ذکر کیا ہے کہ اس دن لفظ کے اندر خیر خائی ہے، اس دن لفظ کے اندر خیر خائی، انبیاء کو لعنتا گیا، انبیاء کو منحوس قرار دیتا گیا، لیکن قرآن بیان کر رہے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اس اللہ دے بندے حافظ ابن کثیر نے انہاں نام حبیب النجار ذکر کیتا ہے، بہرحال نام کوئی بھی ہوئے، نام دے نال کوئی لینا دینا نہیں، ایک اللہ کا بندہ وہ اپنی بستی اپنے علاقے کو دوڑنا ہوئے آیا اور آگے اپنی قوم کو کہنا ہے کہ اتبعوا المرسلین، انہاں نبیوں کی پیروی کرو، انہاں کی اتباع کرو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ جو سارا خالق و مالک ہے، جس نے سانو بنایا پیدا کیتا، اسی اس کی عبادت نہ کری؟ غیر اللہ بھی عبادت کی جائے جو نفع نقصان دے مالک نہیں۔ زندگی کے اندر بھی اپنی قوم کی خیر خائی کی تھی، اور جب موت کا وقت آیا اللہ کی طرفوں پروانہ جاری ہویا کہ لا دخول الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ اس حبیب النجار کو جنت کا داخلہ نصیب کر دیتا جائے، پھر بھی زبان پہ کوئی جملہ یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ رحیم و کریم نے اس نیکی دی وجہ دے نال میرے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے اور با عزت لوگوں کے اندر اللہ نے مینوں داخل کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نماز اور روزے دے نال آدمی کہے کہ مینوں درجہ مقام مرتبہ فضیلت مل جائے، اور جب کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا رہنا سہنا، اس کے طور طریقے اپنے مسلمان بھائیوں کے نال مختلف نے، جس اسلام نے اجازت نہیں دیتی، ایسے آدمی کی نہ نماز کا کوئی اعتبار ہے نہ روزے کا کوئی اعتبار۔ زبان کے نال بھی خیر خائی کی جائے، عملی طور پہ بھی خیر خائی کی جائے، اپنے تو بڑے کا ادب کیتا جائے، چھوٹے سے شفقت کی جائے، کسی دے نال حسد نہ کیتا جائے، عداوت اور دشمنی نہ کی جائے، بلکہ پیار اور محبت کا اظہار کیتا جائے عملی طریقے دے نال، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء کرام کی سیرت سارے سامنے موجود ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، خلاصہ کر سمجھو، اس روئے زمین پہ آدم کو لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان نے، سارے انسانوں کے اندروں سب تو زیادہ اگر انسان کا کوئی خیر خواہ ہے تو وہ وقت کا نبی اور رسول ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات کے ہر نبی کے بارے فرمایا کہ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچان واسطے آیا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے واسطے خیر خواہ بن کے آیا ہوں اور آپ ایماندار بن کے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایماندار بن کے زندگی گزارو، کسی دن دھوکہ نہ کیتا جائے، فراڈ نہ کیتا جائے، غلط زبانی نہ کی جائے، نفاق نہ رکھا جائے، دل کے اندر کوڑ نہ رکھا جائے، بلکہ عبادات دے نال نال اپنے مسلمان بھائی دے نال خیر خائی کی جائے، اس دے نال اچھا برتاؤ کیتا جائے، اس کی تکلیف دے اندر اس کی مدد کی جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرماتے نے کہ اللہ نے ہاں سب تو زیادہ
اگر کوئی محبوب ترین آدمی ہے تو وہ بندہ ہے جنہاں لوگوں اللہ دے نال ملان ہے، اللہ دے نال ملان والا۔ اس کے بارے اگر غور کیتا جائے جو مسجد کے اندر اذان دین والا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگانے والا کہ آؤ نماز دے ول، آؤ کامیابی دے ول، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے۔ امام حسن بصری بیان کرتے ہیں اللہ دے ہاں اس آدمی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت اور مرتبہ اور مقام ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے مسلمان بھائی دے نال خیر خائی کرتا ہے، اس دے نال اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرتا ہے، اس دے دکھ اور درد کے اندر کم آنا ہے۔ فرمایا اے اللہ دے ہاں بہت زیادہ مرتبہ اور مقام رکھنے والا انسان۔ امام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، میں انہوں نے بارے پڑھیا، امام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر دو نوکر ہون، ایک آدمی نے اگر دو نوکر ہون، ایک نوکر اپنے مالک کے نال محبت کرتا ہے اور ایک نوکر اپنے مالک کو بہت زیادہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ امام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی جو نوکر اپنے مالک کے نال محبت کرتا ہے اس کی فضیلت اس کا مقام زیادہ ہے مقابلے کے اندر اس نوکر کو جو اپنے مالک کو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ انہوں نے وجہ بیان کی تھی کہ وہ نوکر جو اپنے مالک کے نال محبت کرتا ہے وہ اپنے مالک کی غیر موجودگی کے اندر بھی اپنے مالک کی خیر خائی کرے گا، اس کا نقصان نہیں کرے گا، اس میں دکھ تکلیف درد کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ اور جو نوکر اپنے مالک کو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، وہ اپنے مالک کی موجودگی کے اندر سے اپنے مالک کی خیر خائی کرے گا، اور اگر مالک غیر موجود ہے، حاضر نہیں، ایسا نوکر اپنے مالک کے نال خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا، اس کی خیر خائی نہیں کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ بالکل اسی طرح میرے عزیزو، میرے بھائیوں، اگر مسلمان آپس کے اندر محبت اور پیار کی فضا آپس کے اندر قائم کر لین، اور ہمسایہ اپنے ہمسائے دے نال، بھائی اپنے بھائی دے نال، رشتہ دار اپنے رشتہ دار دے نال کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، بددیانتی نہیں کرتا، خیر خائی کرتا ہے، میرے عزیزو میرے بھائیوں، سارے معاشرے کے اندر ہر قسم کا امن سکون قائم ہو جائے گا۔ میں حضرت جریر بن عبداللہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ سانو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج خطبہ جمعہ کے اندر اپنے دل و دماغ کے اندر یہ چیز بٹھانی ہے، میرے سمیت کسی انشاءاللہ العزیز زندگی بسر کرنی ہے اس طریقے دے نال، اس نہج دے نال کہ آج تو بعد اسی اپنے مسلمان بھائی دے نال، بہن دے نال، ہمسائے دے نال خیر خائی کرنی ہے، بلائی کرنی ہے۔ فرمایا میں اسلام قبول کرنے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہویا، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول دے ہاتھ میں اپنا ہاتھ داخل کر دیتا۔ فرمایا اے اللہ دے رسول، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ اے اللہ دے رسول، اسلام قبول کرن تو بعد، کلمے دا اقرار کر لین تو بعد، اے اللہ دے رسول نماز کے اندر بھی سستی نہیں کراں گا، زکات کے اندر بھی سستی نہیں کراں گا، والنصح لکل مسلم، اے اللہ دے رسول ہر مسلمان کی میں خیر خائی کراں گا۔ خیر خائی بہت بڑی نیکی ہے، خیر خائی اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اگر خیر خائی نہ ہوئے، خیر خائی کے مقابلے کے اندر دھوکہ، فراڈ، خیانت،
بددیانتی، یہ ساری چیزاں پیدا ہو جاندیاں نے، جس کی وجہ دے نال اگر معاشرے دے اندر اس قدر بگاڑ آ جائے کہ ہر آدمی اپنے مسلمان بھائی دے نال داؤ دے اور اسی طرح فرار دے اور خیانت اور بددیانتی تے اتر جائے، تو معاشرے دے اندر سکون کیویں پیدا ہو سکتا؟ اپنے مسلمان بھائی نو پریشان دیکھ کے خوش ہونا یہ مسلمان ہونے کی نشانی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جملہ نکلے، اسی مسلمان بھی، کلمہ پڑھنے والے بھی، نماز پڑھنے والے بھی، روزہ رکھنے والے بھی، لیکن اس کے نال نال اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دی جا رہی۔ المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اپنے مسلمان بھائی پہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی نو رسوا کرتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی نو رسوا ہونا مسلمان نہیں دیکھ سکتا، وہ اسی رسوائی نو اپنی رسوائی سمجھتا ہے، اس تے ظلم ہو رہا ہے تو اپنے تے ظلم سمجھتا ہے کہ میرے تے ظلم ہو رہا ہے۔ کائنات امام نے بھی فرمایا من کان فی حاجت اخیہ، اور میرے بھائیوں اگر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہو، اس جملے سے ذرا غور کرو، فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کر دے اس کی مشکل میں مدد کم آ گئے، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ رحیم و کریم اپنے اس بندے کی ضروریات کو پورا کر دے، اور اگر اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دے کے اس کی تکلیف پریشانی کو ختم کر دے، دور کر دے، کائنات کے امام نے فرمایا خالق و مالک قیامت کے دن اپنے اس بندے نو تکلیفات کو محفوظ کر لیں گے، بچا لیں گے۔ ومن صدر مسلمن صدرہ اللہ یوم القیامہ، اور جو آدمی اپنے مسلمان بھائی بہن بھی پردہ پوشی کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ رحیم و کریم اس آدمی نے عیوب نو چھپا لیں گے اور اس کی پردہ پوشی کر دیں گے۔ نیک آدمی کی نشانی ہے، نیک آدمی کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے نال خیر خائی کرنا ہے، اور بدکار آدمی کی نشانی، بدکار آدمی کی نشانی اگر دیکھنی ہوئے اگر وہ اپنے مسلمان بھائی بہن کے اندر کوئی عیب کوئی نقص دیکھ لے تو وہ معاشرے کے اندر اس طرح اجاگر کر لے، لوگوں کے اندر اس کو ذلیل کر لے، رسوا کر لے، اور دوسری اس کے اندر خرابی یہ ہے بدکار آدمی دی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی دے نال دھوکہ کرتا ہے، فرار کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، میں اپنا محاسبہ آرام اور سکون دل کر سکنا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی واسطے کس قدر خیر خائی رکھنا، کیا واقعی اسی تکلیف دے مینوں تکلیف محسوس ہوندی، اسی پریشانی تے میں پریشان ہو جانا، اسی مصیبت تے مینوں خود نو مصیبت پہنچ جاندی۔ اللہ تعالیٰ سارے اندر خیر خائی والا جذبہ پیدا فرمائے، اور معاشرہ جس لین تے جا رہا ہے، سارے اردا گردا ماحول جس لین تے جا رہا ہے، میرے عزیزوں میرے بھائیوں، سوائے عداوت دے، سوائے دشمنی دے، سوائے نفرت دے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ آج بھی لوگ موجود نے جو اپنے مسلمان بھائی دے نال خیر خائی کرنے والے، اس دے نال اچھا رویہ اختیار کرنے والے، مصیبت اور پریشانی دے اندر کم آن والے، اس دے نال کھڑے ہون والے آج بھی موجود نے۔ دین نے میرے بھائیوں سانو بے یارو مددگار نہیں چھڑیا، ہر معاملے دے اندر دین اسلام نے میری اور تیری رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پوچھا گیا، آپ نے فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، نماز روزہ زکات حج جتنے بھی امور نظر آتے ہیں یہ سب دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس واسطے محدثین بیان کرتے ہیں کہ اے جڑی حدیث صحیح مسلم دی الدین النصیحہ،
پورے دین کے اگر 5 حصے کر لے جان ایک حدیث جڑی ہے یہ 5واں حصہ ہے۔ الدین النصیحہ، صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول تسی کیا کہ دین خیر خائی کا نام ہے، کنا لوگوں واسطے خیر خائی ہے؟ آپ نے فرمایا سب تو پہلے اللہ واسطے، اس سے رسول واسطے، اسی کتاب واسطے، حکمرانہ واسطے، اور پھر عام مسلمانہ واسطے انہاں 5 لوگاں دے نال خیر خائی کیتی جائے۔ اور سوال یہ ہے کہ اللہ دے نال خیر خائی کیا ہے؟ اللہ دے نال خیر خائی ہے کہ اللہ دی عبادت کی جائے، اللہ دے نال شرک نہ کیتا جائے، اللہ دے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیتا جائے۔ انما یؤمنون بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ سورہ سجدہ دی آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان دی نشانی اور علامت یہ ہے کہ جس وقت انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جائے خروا سجدا اور سجدے دی حالت دے اندر گر جاندے نے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ فرائض دے نال اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے نے، رات انہاں دے پہلو بستر تو الگ ہو جاندے نے، نماز تہجد کا اہتمام کرتے نے۔ فرمایا اے اللہ دے نال خیر خائی ہے۔ میں پوچھنا، سوال کرنا، میرے بھائیو اللہ نے سانو اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ سارے کتنے ہی ایسے احباب، دوست، رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے گرتے نہیں، رکوع سجدہ قیام مسجد کے اندر نہیں آتے، اذان کی پرواہ نہیں کرتے، پہلی صف کا اہتمام نہیں کرتے، نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ کیا آیا کہ وہ لوگ اللہ کے نال خیر خواہ ہیں؟ اللہ کے نال خیر خواہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اللہ کا فرما بردار بن جائے، اطاعت گزار بن جائے، اطاعت اللہ اور اس کے رسول دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی وہ بھی یہ ہوئی ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، آپ کی سنت کو اپنایا جائے، آپ کے طریقے کو اپنایا جائے، عبادت اللہ تعالیٰ بھی اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی عبادت اللہ بھی کرنا ہے، طریقہ اپنا اپنائے یا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائے، اور عبادت غیر اللہ بھی کرے، نہ اس کی عبادت قبول ہے اور نہ اس کی اطاعت قبول ہے۔ والی کتاب ہی فرمایا کتاب کے نال خیر خائی ہے۔ کتاب جو سارے سامنے موجود ہے 30 پارے کی شکل کے اندر، سورہ فاتحہ کو لے کے سورہ ناس تک فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم۔ فرمایا جو کچھ اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے، فرمایا سارے دا سارا انسان وہاں سے خیر خائی ہے، بلائی ہے، کامیابی ہے، نجات ہے۔ قرآن کو پڑھایا جائے، حکمرانہ دے نال خیر خائی، حکمرانہ دے نال خیر خائی، بغاوت نہ کی جائے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ فرمایا میرے صحابہ مدد کرو اپنے بھائی دی، خواہ تیرا بھائی ظالم ہوئے یا مظلوم ہوئے۔ فرمایا اللہ کے رسول مظلوم آدمی کی مدد کرنا، یہ بات سمجھ آ رہی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے جبکہ وہ اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ کائنات امام نے فرمایا سچی اور سچی زبان جو ارشاد فرمایا تمنعہ من الظلم، اس آدمی کو ظلم کو روک دینا یہ اس ظالم دے نال خیر خائی ہے۔ آج ظالم کو روکنے والا کوئی نہیں، ظالم کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اگر ظالم کو روک دیتا جائے، ظالم کو روک دیتا جائے تو اس کی حمایت کرنے والے بہت زیادہ لوگ اور مظلوم کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی
اس کو سلطنت مل جائے، حکومت مل جائے، اس کو عہدہ مل جائے، اور اپنی رعایت ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کائنات امام نے فرمایا لم یجد، صحیح بخاری کے الفاظ میں، لم یجد رائحۃ الجنہ، فرمایا ایسا حکمران، ایسا عہدیدار کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو تو محروم ہو جائے گا، جنت نصیب نہیں۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فکر اس بات کی کرو کہ اگر اللہ نے سانو کوئی بھی ذمہ داری دیتی ہے، اس ذمہ داری کے اندر خیر کھائی، اولاد دے نال خیر کھائی، رشتہ دار دے نال خیر کھائی، اپنے بھائی دے نال خیر کھائی کیتی جائے، اس نے سلوک کیتا جائے، نہ کہ اس دے نال ظلم کیتا جائے، زیادتی کیتی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دے 6 حق نے، کاش کہ وہ حقوق اسی ادا کریے، یاد تے ہون گے لیکن عملی طور پہ میرے بھائیوں میں بہت زیادہ پیچھے۔ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان دا پہلا حق یہ ہے کہ اگر مسلمان بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کی جائے، فوت ہو جائے اس کے جنازے دے نال شرکت کی جائے، اگر مسلمان اپنے بھائی کو دعوت دے دیندا ہے اس کی دعوت کو قبول کیتا جائے، مسلمان دے نال ملاقات ہو جائے، راستے دے اندر، سفر دے اندر، حضر دے اندر جدوں بھی ملاقات ہوئے، فرمایا مسلمان دے حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی نو سلام کہن دے اندر پہل کرے۔ اور فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان دے حقوق کے اندر یہ بھی حق شامل ہے کہ اپنے مسلمان بھائی دے نال خیر خائی کرے۔ اگر مسلمان اپنے بھائی کو مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دے، نہ کہ وہ مشورہ دے جس کے اندر اس کا نقصان ہوئے، بگاڑ ہوئے، خرابی ہوئے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مشورہ دے، اچھے طریقے سے نال دے۔ ایک آنے والی صحابیہ آئی، میرے محبوب پیغمبر دے پر آئی، سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرمایا اللہ دے رسول میرے خامد نے مینوں طلاق دے دیتی ہے، میں تہاڈے نال مشورہ کرنا چاہنی ہاں۔ فرمایا بیان کرو۔ فرمایا اللہ دے رسول امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مینوں نکاح دا پیغام بھیجا ہے، اور حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی نکاح دا پیغام بھیجا ہے۔ اے اللہ دے رسول میں تہاڈے نال مشورہ کرنا چاہنی ہاں، میں کس دے نال نکاح کراں؟ کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مشورہ کیتا جا رہا ہے۔ اس چیز کا نام غیبت نہیں، ایک مشورہ ہے۔ بعض مقامات ہوتے عیب نو بیان کرنا آدمی واسطے لازمی ہوں گے، اگر اس عیب نو بیان نہ کیتا جائے وہ بھائی جو مشورہ کر رہا ہے اس دن خیانت ہے۔ وہ جیسے مقامات نے اگر آدمی کے اندر کوئی عیب ہوئے اس عیب نو بیان کیتا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے فاطمہ بنت قیس، ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جتھوں تک مینوں پتا ہے وہ عورتاں نوں بہت زیادہ ماردا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں وَأَمَّا ابو جہم، فرمایا رہا ابو جہم وہ اپنا آسا، اپنا ڈنڈا اپنے کندھے تو نہیں اتاردا، عورتوں نے بہت زیادہ سختی کرتا ہے۔ وَأَمَّا معاویہ، اور رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وہ مالی اعتبار پر بہت زیادہ کمزور ہے، اور اس سے کوئی مال و متاع کوئی نہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ ہے کہ ان کا ہی اسامہ بن زید، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نکاح کرنا۔
سیدہ فاطمہ بنت قیس بیان کر دیا نے فکرہتہ، اللہ دے نبی نے مشورہ دیتا اسامہ بن زید دا دیتا، اور میں اس کو ناپسند سمجھیا کہ میں اسامہ بن زید نال نکاح کرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اسامہ بن زید نال نکاح کرو، تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اسامہ بن زید نال نکاح کرو۔ فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے عمل کیتا، اسامہ بن زید نال نکاح کر لیا، صرف اس غرض نام پسند سمجھیا کہ او غلام دے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بیٹے، صرف اس غرض نال تھوڑی جی بات ذہن دے اندر آئی۔ فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کہن دے اوتے حضرت اسامہ بن زید نے نکاح کیتا، جعل اللہ فی خیرا، اللہ رحیم و کریم نے خیر دے نال مالا مال کر دیتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مشورے نو اپنایا اور اللہ نے خیر دے نال مالا مال فرمایا۔ ارتبط تو بہی، اس نکاح دی وجہ دے نال معاشرے دے اندر لوگ میرے تے رشک کرن لگ پے اور لوگ حوالہ دین لگ پے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دا کیا خوب نکاح ہویا اور کیا شادی اور کیا خوب میاں بیوی نے۔ فرمایا صحابہ اکرام دے درمیان سارے دل رشک کیتا جانا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اگر کوئی مسلمان بھائی میرے اور تیرے کو آ جائے، مشورہ منگن واسطے آ جائے، مشورہ لین واسطے آ جائے، تو اس کو اچھا مشورہ دیتا جائے تاکہ وہ بھائی نقصان تو بچ جائے، فائدہ حاصل ہو جائے، بگاڑ تو بچ جائے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی اندر اسلام نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام صرف نماز پڑھ لین دا نام نہیں یا روزہ رکھ لین دا نام نہیں، بلکہ دین میرے بھائیوں خیر خائی دا نام ہے۔ اور میں شروع آغاز اندر دسیا کہ خیر خائی کے اندر اسلام بھی شامل، ایمان بھی شامل، احسان بھی شامل۔ اس واسطے جب تک زندہ رہو میرے بھائیوں یہ عزم لے کے زندگی گزارو کہ اسی انشاءاللہ العزیز آج تو بعد اپنے مسلمان بھائی دے نال بہن دے نال خیر خائی کرنی ہے، اچھا سلوک اور اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، نہ اپنے ہاتھ دے نال تکلیف دیتی جائے، نہ زبان دے نال تکلیف دیتی جائے، پریشان کیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، موت شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔